السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، دو بڑی اہم خبر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی خبر مولانا توقیر رضا خان سے متعلق ہے۔ بریلی کی ایک عدالت نے بریلی فسادات کے ملزم مولانا توقیر رضا اور ندیم خان کو 1,00,000 روپے کے مچلکوں پر مشروط ضمانت دے دی۔ یہ معلومات جمعے کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایڈوکیٹ نے فراہم کی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایڈوکیٹ مہیش سنگھ یادو نے بتایا کہ دونوں ملزمان نے اپنے وکلاء کے ذریعے ایڈیشنل سیشن جج امرتا شکلا کی عدالت میں ضمانت کی درخواست دائر کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ عدالت نے جمعرات کو مشروط ضمانت دیتے ہوئے کہا کہ ملزمان تفتیشی افسر کی اجازت کے بغیر شہر نہیں چھوڑ سکیں گے۔ اگر ملزمان تفتیش میں تعاون نہیں کرتے تو تفتیشی افسر کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ عدالت میں ان کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے درخواست دے۔ 26 ستمبر کو ویمن پولیس اسٹیشن کی سب انسپکٹر کومل نے توقیر رضا، ندیم اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ مولانا توقیر رضا کو اب تک 4 مقدمات میں ضمانت مل چکی ہے، لیکن وہ ابھی بھی جیل میں ہی رہیں گے کیونکہ 6 دیگر مقدمات میں ان کی ضمانت زیر التوا ہے۔ ناظرین، یہ خبر تھی مولانا توقیر رضا خان سے متعلق۔ اب دوسری خبر مولانا ارشد مدنی کے متعلق ہے۔ مر جانا قبول ہے لیکن شرک کرنا قبول نہیں۔ پارلیمنٹ میں وندے ماترم پر بحث کے پس منظر میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہمیں کسی کے وندے ماترم پڑھنے اور گانے پر اعتراض نہیں، مگر ہم یہ بات ایک بار پھر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنی اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وندے ماترم نظم کی مشمولات شرکی عقائد و افکار پر مبنی ہے، بالخصوص اس کے 4 اشعار میں واضح طور پر وطن کو برادر وطن کے معبود درگا ماتا سے تشبیہ دے کر اس کی عبادت کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کسی بھی مسلمان کے بنیادی عقیدے اور ایمان کے خلاف ہے۔ ہندوستان کا دستور ہر شہری کو مذہبی آزادی دفعہ 25 اور اظہار رائے کی آزادی یعنی دفعہ 19 فراہم کرتا ہے۔ ان دفعات کے تحت کسی بھی شہری کو اس کے مذہبی عقیدے اور جذبات کے خلاف کسی نعرے، گیت یا نظریے کو اپنانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ کسی بھی شہری کو قومی ترانہ یا کوئی ایسا گیت گانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جو اس کے مذہبی عقیدے کے خلاف ہو۔ انہوں نے کہا کہ وطن سے محبت الگ چیز ہے اور اس کی عبادت دوسری چیز ہے۔ مسلمانوں کو اس ملک سے کتنی محبت ہے اس کے لیے ان کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں اور جمعیت علماء ہند کے اکابرین کی بے مثال قربانیاں اور خاص طور پر وطن کی تقسیم کے خلاف جمعیت علماء ہند کی کوششیں روز روشن کی طرح آیا ہے اور آزادی کے بعد اس ملک کے اتحاد و سلامتی کے لیے ان کی جد و جہد کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ حب الوطنی کا تعلق دلوں کی وفاداری اور عمل سے ہے، نعرے بازی سے نہیں۔ جمعیت علماء ہند کی سیاسی لیڈران سے بڑی اپیل۔ مولانا ارشد مدنی نے زور دیا کہ وندے ماترم سے متعلق بحث دراصل مذہبی عقائد کے احترام اور آئینی آزادی کے دائرے میں ہونی چاہیے، نہ کہ سیاسی الزام تراشی کے انداز میں۔ جمعیت علماء ہند تمام قومی رہنماؤں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ ایسے حساس مذہبی تاریخی معاملات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ ملک میں باہمی احترام، رواداری اور اتحاد کو فروغ دینے کی اپنی آئینی ذمہ داری پر کاربند رہے۔ وندے ماترم اس کی کئی سطریں اسلام کے مذہبی اصولوں کے خلاف ہے، اسی لیے مسلمان اس گانے کو گانے سے گریز کرتے ہیں۔ وندے ماترم گانے کا پورا مطلب ہے ماں میں تیری پوجا کرتا ہوں، ماں میں تمہاری عبادت کرتا ہوں۔ یہ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ گانا ہندو دیوی ماتا درگا کی تعریف میں گایا گیا ہے، نہ کہ مادر وطن ہندوستان کے لیے۔ وندے ماترم درگا کی تعریف میں لکھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام توحید پر مبنی ایک مذہب ہے جو ایک ایسے اللہ اوم اور ایشور کی عبادت کرتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہر چیز پر اس کو قدرت ہے۔ کسی ملک یا ماں کی پوجا کرنا اس توحیدی اصول سے متصادم ہے۔ وندے ماترم گانا ماں کے سامنے جھکنے اور اس کی پوجا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ اسلام اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکانے اور کسی کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے۔ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم خدا کے علاوہ کسی کو نہ اپنا معبود مانتے ہیں اور نہ ہی کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہم کسی حال میں بھی قبول نہیں کر سکتے۔ مر جانا تو قبول ہے لیکن شرک کرنا قبول نہیں ہے۔ مریں گے تو اسلام پر اور جئیں گے تو اسلام پر۔
ناظرین کرام، آپ ان دونوں خبروں کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔